جوانو، اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، جب کسی سے خفا ہوتا ہے، جب کسی سے روٹھتا ہے تو اس کے دل سے اپنی یاد کی لذت کو چھین لیتا ہے۔ جوانو، اگر وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا، اور اگر اللہ ناراض ہے تو ہم دونوں جہانوں میں بازی ہار گئے، اور اگر وہ راضی ہے، وہ ہم پہ خوش ہے تو ہم دونوں جہانوں میں بازی جیت گئے۔ چاہے ہم سولیوں پر لٹک جائیں، چاہے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے جسم سے گوشت ادھیڑ دیا جائے، اگر عرش والا راضی ہے، اگر عرش والا ہم پہ خوش ہے تو ہم دونوں جہانوں میں بازی جیت گئے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم بیکار پیدا کیے گئے ہو کہ بس ناچنا ہے، کودنا ہے، دولت اکٹھی کرنی ہے، پیسہ اکٹھا کرنا ہے؟ کیا تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو؟ نہ بندے نہ، تیرے مرنے کے بعد میں تیری آنکھوں سے پوچھوں گا کہ تو نے کیا کیا دیکھا۔ تیرے مرنے کے بعد میں تیرے دل سے پوچھوں گا کہ تو کون سے جذبات لے کر میرے پاس آیا ہے، کس کا پیار لے کر آیا ہے، کس کی محبت لے کر آیا ہے۔ تیرے کانوں سے پوچھوں گا کہ تو کیا سن کے آیا ہے۔ ہے جوانو، اس دن کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے یا نہیں کی؟ جوانو، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد ہم اپنی مرضی کی زندگی ہرگز نہیں گزاریں گے۔ آج سے ہی ہم اپنی مرضی اپنے مالک کی مرضی پہ قربان کر دیں گے۔ آج سے ہی ہم اپنی رضاؤں کو اپنے کریم رب کی رضا پہ قربان کر دیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے حضور کے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی مزاحیہ صحابی تھے۔ پورا دن میرے حضور علیہ السلام امت کا غم سنتے، سارا دن میرے حضور علیہ السلام امت کے دکھڑے سنتے۔ شام کو جب سینے پہ دکھوں کا بوجھ زیادہ ہو جاتا، جب میرے حضور علیہ السلام زیادہ غمگین ہونے لگتے تو یہ عبداللہ صحابی آ کر میرے حضور علیہ السلام کو ایسی بات سناتے کہ میرے حضور علیہ السلام فوراً ہی مسکرا پڑتے۔ ابھی میرے حضور علیہ السلام مسکرا رہے ہوتے، اوپر سے پھر کوئی مزاحیہ بات سناتے، پھر میرے حضور علیہ السلام مسکرا پڑتے۔ اتنے مسکراتے کہ میرے حضور علیہ السلام کے سینے کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو جاتا، دکھوں کا، غموں کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو جاتا۔ ایک دن کسی نے آ کر میرے حضور علیہ السلام کو حضرت عبداللہ بن حذافہ کی شکایت کی کہ حضور، آپ سے مزاح کرنے والا آپ کا صحابی آج کل بہت زیادہ مذاقیں کرنے لگ گیا ہے، وہ بدتمیز سا ہونے لگ گیا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ یہ سن کر میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، خبردار، اگر کسی نے بھی اس کے بارے میں کوئی بات کی تو میرا عبداللہ نہ یہ ہے نہ وہ ہے، میرے عبداللہ کو ہرگز کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہی محبت ہے۔ میرے عبداللہ کے دل میں اس کے رسول کا عشق ہی عشق ہے، محبت ہی محبت ہے۔ خبردار، میرے عبداللہ کو اگر کسی نے کچھ غلط کہا تو۔ اب اسی حضرت عبداللہ کو قید کیا گیا، عیسائیوں نے اسے قید کیا اور انہوں نے ڈرایا کہ تو عیسائی ہو جا، عیسائی ہو جا، نہیں تو تمہیں مار دیں گے۔ کہا ہرگز نہیں، محمد کی غلامی چھوڑ کر کسی اور کے تلوے چاٹنے سے بہتر ہے اللہ ہمیں موت ہی دے دے۔ عیسائیوں نے اسے لالچ دیا، بڑے بڑے حربے کیے کہ تو عیسائی ہو جا، عیسائی ہو جا۔ کہا ہرگز نہیں، عیسائی منواتے رہے کہ تو عیسائی ہو جا۔ جب اس نوجوان صحابی نے، نوجوان حضور کے غلام نے نہ مانا تو انہوں نے ایک خطرناک کھیل کھیلا، ایک خطرناک حربہ استعمال کیا۔ وہ یہ تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی، نوجوان لڑکی اس صحابی کے کمرے میں بند کر دی، شراب اور سور کا گوشت بھی ساتھ میں رکھ دیا۔ عیسائیوں نے اس لڑکی سے کہا، جیسا بھی ہو، کچھ بھی ہو جائے، تو نے اس مسلمان سے زنا کرانا ہی کرانا ہے، اس کو تو نے تباہ کرنا ہی کرنا ہے۔ جب یہ نوجوان مسلمان عورت کے چکر میں پھنسے گا، جب یہ زنا کرے گا، شیطان کے پنجرے میں بند ہوگا تو خود بخود اپنا ایمان بیچ دے گا، یہ خود بخود عیسائی ہو جائے گا۔ 3 دن 3 راتیں وہ لڑکی سارا زور لگاتی رہی کہ کسی طرح یہ نوجوان میری طرف دیکھے تو صحیح۔ 3 دن 3 راتیں بن سنور کر برہنہ صورت میں اس نوجوان صحابی کو ورغلاتی رہی، ناچتی رہی، گاتی رہی کہ کسی طرح یہ میری طرف دیکھے تو صحیح۔
اور کسی طرح یہ میرے خوبصورت چہرے کو دیکھے تو صحیح ہے، میں قربان جاؤں۔ اس صحابی کے دل میں قرآن زندہ تھا، قرآن زندہ تھا اس کے دل میں۔ انہوں نے ہماری طرح کوئی تفسیریں نہیں پڑھی تھیں، اور نہ ہی اس دور میں کوئی تفسیریں لکھی گئی تھیں۔ وہ تفسیریں جانتے بھی نہیں تھے، وہ تو صرف قرآن جانتے تھے۔ وہ بڑے بڑے لمبے چوڑے مسائل پر تکرار نہیں کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بس ہمارے نبی نے ایسا ہی کیا، ہم نے کر دیا۔ حضور کے نوجوان صحابی کے سامنے عورت بن سور کر برہنہ کی حالت میں ناچ رہی ہے، میں قربان جاؤں ادھر عبداللہ کی آنکھ پر پردہ ہی پردہ ہے۔ عورت ناچ رہی ہے، رقص کر رہی ہے، گانے گا رہی ہے، ادھر عبداللہ کی آنکھیں بند ہیں، زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ جب یہ حربہ بھی ناکام ہوا، جب یہ کھیل بھی ناکام ہوا، تو کیسر نے اسے اپنے پاس بلایا، کہا آگ جلاؤ، کولے گرم کرو۔ آگ جلائی گئی، کولے گرم کیے گئے، اس نوجوان صحابی کو ان گرم کولوں کے اوپر لٹایا گیا۔ نیچے گرم کوئلے ہیں، آگ ہے، اوپر سے نوجوان صحابی کو لٹایا گیا ہے۔ اب کیسر اوپر سے پتھر مار رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ عیسائی ہو جائے، اپنے نبی کی غلامی چھوڑ دے، یہ عیسائی ہو جائے۔ اے اوپر سے کیسر مار رہا تھا، عیسائی مار رہا تھا، پتھر مار رہا تھا، نیچے عبداللہ کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ اوپر سے دشمن مار رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، نیزے مار رہا ہے، نیچے سے عبداللہ کی زبان پر، میرے حضور کے صحابی کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ کسی نے پوچھ ہی لیا، صحابی میاں اوپر سے دشمن تجھے پتھر مار رہا ہے اور تو بجائے رونے کے احد احد کے نغمے گا رہا ہے، بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟ عبداللہ نے کہا بھائی تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، تو اسے بھی ٹھوک ٹھوک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، ٹھوک ٹھوک کے بجاتے ہو کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے، ہم نے پیسے دینے ہیں، اور یہ پکا تو ہے کہیں کچا تو نہیں ہے۔ کہا بھائیو تم بازار میں جاؤ مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھوک ٹھوک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے۔ کہا میرا مالک عبداللہ کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے میرا عبداللہ کہیں کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرا مالک عبداللہ کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ وہ تھی محبت، وہ تھا عشق، وہ تھا اللہ سے پیار۔ آج کا نوجوان بھی کہتا ہے کہ میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے عشق کرتا ہوں۔ عشق تو کرتا ہے، لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے، اذان کی آواز سن کر میری قوم کا نوجوان کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا، آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ دوسرے بھی یہ سن کر اپنا سر ہلاتے ہیں، کہتے ہیں جی جی صحیح کہہ رہے ہو، آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے جو مسجد میں جاتا ہے تو آگے ٹھنڈے اور گرم پانی کی سہولت موجود ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے جو مسجد کے اندر قدم رکھتا ہے تو آگے مخملی قالین بچھے ہوئے ملتے ہیں۔ ایسی چلا ہوا ہے، ہیٹر چلے ہوئے ہیں، پنکھے چلے ہوئے ہیں، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا، مخملی قالینوں پہ سجدے کرنے والا شخص کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب آج دین تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ آج دین تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا کی تپتی ریت پہ لٹانے والے حسین ابن علی کے لیے مشکل تھا؟ اور میاں جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کہا ہی نہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور تیرے اوپر کون سی ایسی شیطانی آفت آن پڑی ہے کہ تو باتوں باتوں میں کہتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے؟ ہائیو میں کو میڈا دکھ، میں کو تیڈا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ جتا ظلم دی بھاپی بلدی ہے، میں کو روہی چولستان دا دکھ اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا دکھ جنہیں مر گئے ہن نو تا مر گئے ہن، میں کو جیون دے قبرستان دا